کے اگینسٹ آ گئی، ان کو آگ میں پھینک دیا۔ رب کائنات نے کہہ دیا قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم۔ رب کائنات نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچا لیا۔ قوم سمود نے رب کی نافرمانی کری، قوم لوط نے رب کی نافرمانی کری، رب کائنات نے ساری قوم کو دسا دیا۔ مگر جب نمبر آیا میرے آپ کے محبوب پیغمبر کا، جس کو رب کائنات نے شافی محشر، ساقی کوثر، تاجدار مدینہ، تاجدار ختم نبوت، امام الانبیاء، سید الاسقیاء، سید المذنبین، شافی محشر بنا دیا۔ میرے نبی نے جب حق کلمہ بلند کرا قولوا لا الہ الا اللہ، سامنے سے دو ٹیمیں بن گئی۔ ایک ٹیم میں عتبہ، شیبہ، ابو لہب، ابو جہل، سارے ناستک ایک طرف تھے، انہوں نے اس کلمے کا انکار کر دیا۔ دوسری طرف یہی کلمہ جب ابو بکر تک پہنچا، حضرت عمر تک پہنچا، عثمان و علی تک پہنچا، عبداللہ بن سلام تک پہنچا، عبداللہ بن مکتوم تک پہنچا، عبداللہ بن عمر تک پہنچا، عبداللہ بن عباس تک پہنچا، ابو ہریرہ تک پہنچا، ابو معذورہ تک پہنچا، ابو دجانہ تک پہنچا، حضرت عبداللہ بن سلام تک پہنچا، حضرت بلال حبشی، سلمان فارسی، سارے صحابہ تک جب یہ کلمہ پہنچا، سب صحابہ کرام نے میرے نبی کے جواب پر آمنا وسلمنا کہہ دیا۔ میرے نبی نے ان کو قولوا لا الہ الا اللہ کا حکم دیا۔ سارے صحابہ کرام نے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک محمد عبدہ ورسولہ کہہ دیا۔ مگر جب میرے نبی نے حق کلمہ بلند کرا، صحابہ کرام نے حق کلمہ بلند کرا، سارے ناستک، سارے کفار مشرکین میرے نبی کے اگینسٹ ہو گئے، دین اسلام کے اگینسٹ ہو گئے۔ مگر نبی کے ان جانثاروں نے میرے نبی کی حفاظت، میرے نبی کے سیکورٹی، ان صحابہ کرام نے رائٹ ہینڈ میں، لیفٹ ہینڈ میں، سامنے پیچھے رہ کر میرے نبی کے لیے اپنی جان قربان کر دی۔ اس دین اسلام کے خاطر ان صحابہ کرام نے اپنے بچوں کو یتیم کر دیا، اپنی بیویوں کو بیوہ کر کر ہم تک یہ دین اسلام ایسے پہنچا دیا کہ انشاءاللہ جب تک دنیا میں دین باقی ہے کوئی بھی ناستک ہم مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ میرے پیارے بھائیوں، ہم نے اپنا ہیرو کس کو ماننا ہے، ہم نے اپنا آئیڈیل کس کو ماننا ہے؟ رب کائنات نے صاحب اعلان کر دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسن، ہم نے تمہارے لیے بہترین آئیڈیل، بہترین ہیرو، بہترین نمونہ جس کو رکھا، کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام کیوں کامیاب ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے پتم فرسٹ آف دین اسلام، لاسٹ آف دین اسلام رکھا۔ اس سے اس بات کو جانتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول، کچھ نہیں جانتے تھے، اور اس دین اسلام، اس کلمے کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنا جیون، لائف سب دے دی۔ میرے پیارے مجاہدوں، ذرا اسلام کے اسٹڈی کریے، ذرا اسلام کو پڑھیے۔ اس دین اسلام کے خاطر حضرت حمزہ نے اپنا کلیجہ کٹوا دیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت جلابیب کے ٹکڑے کر دیے گئے، اس دین اسلام کے خاطر حضرت بلال
حبشی کو تختی دھوپ پر لٹایا گیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت مصعب کو شہید کر دیا گیا، اس دین اسلام کے خاطر حضرت سمیہ لیڈیز ہو کر کے شہیدہ ہو گئی۔ میرے پیارے مجاہدوں، رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ اس دین اسلام پر پہرا دیتے رہیں گے۔ ہمیں اللہ سے یہ وعدہ کرنا ہے، ہمیں دین اسلام پر پہرا دینا ہے انشاءاللہ۔ آج آپ نے دیکھا صحابہ کرام نے جو دین اسلام کو ساری دنیا میں پھیلایا، وجہ یہی تھی کہ سارے صحابہ کرام ایک تھے۔ اللہ نے ان کی تعارف کیا کروایا؟ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کفار پر سخت تھے، آپس میں بھائی بھائی تھے۔ تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کی پہچان یہ تھی کہ وہ ہمیشہ رکوع سجدے میں پائے جاتے تھے، اللہ کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے۔ اور آج میں اور آپ مارکیٹ میں ہوتے ہیں، بازاروں میں گھومتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں۔ کھیلنا کودنا منع نہیں، بازار میں جانا منع نہیں، لیکن اسی بازار پر جب اللہ اکبر کہہ کر مؤذن پکار دے تو مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ اس بات کو ذرا سمجھنا ہے۔ آج دیکھیے پوری دنیا کے ہم مسلمان کیوں پیچھے ہیں؟ ہم نے رب کی نافرمانی شروع کری۔ جس رب نے ہمیں آنکھیں دی، جو اس آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت دی، جس اللہ نے ہمیں زبان دیا اس زبان میں بولنے کی طاقت دی، جس اللہ نے ہمیں کان دیے ان کانوں میں سننے کی طاقت دی، جس اللہ نے ہمیں ہاتھ دیے ان ہاتھوں میں حرکت کی طاقت دی، جس اللہ نے ہمیں پیر دیے ان پیروں سے چلنے کی طاقت دی۔ ہم اذان کان سے سنتے ہیں لیکن نماز کے لیے نہیں جاتے، ٹھیک ہے نہیں؟ ہمیں اللہ نے بولنے کے لیے زبان دی، اس زبان سے ہم لوگ قرآن نہیں پڑھتے۔ جس اللہ نے پیر دیے پیروں میں چلنے کی طاقت دی، ان پیروں سے ہم بازار مارکیٹ سب جگہ جا رہے، شادیوں میں جا رہے، مسجد مدرسے نہیں جاتے۔ تو اب آپ مجھے بتاؤ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ ثم انزل اللہ سکینہ، کیسے ہوگے؟ میرے پیارے بھائیوں، رب کی نافرمانی ختم کرنی پڑے گی، رب کی نافرمانی ختم کرنی پڑے گی۔ آج تم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھتے ہیں؟ ہے کوئی تم میں سے کوئی ایسا بندہ؟ سب کے ہاتھ نیچے۔ میرے پیارے بھائیوں ذرا سوچو، اگر میں اور آپ آج مر گئے، رات کو مر گئے، کل مر گئے، میرے پیارے بھائیوں کل قیامت والے دن اس آمنہ کے لاکھ کے ٹکڑے کو کیا منہ دکھائیں گے جو تم سے کوشچن کرے گا، اے میری امتی، میں نے تیرے خاطر طائف کے میدانوں پر پتھر کھائے تھے اور تو نماز کے لیے بھی نہیں آیا۔ اللہ اللہ، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقیم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ نماز نماز نماز، ہم جتنا بھی مجاہد بن جائے، جتنا بھی کچھ بن جائے، اگر نماز صحیح نہیں تو کچھ بھی صحیح نہیں۔ گھر جتنا بھی خوبصورت ہو، اگر چھت نہ ہو تو گھر کا کیا فائدہ؟ میرے پیارے بھائیوں وعدہ کرو سب پڑھیں گے انشاءاللہ 5 وقت کی نماز، سب تیار ہیں انشاءاللہ، سب تیار ہیں انشاءاللہ۔ میرے پیارے بھائیوں آخری خطا، شش خطا یہ ہے میرے پیارے بھائیوں، میں آپ کے سامنے جو بات بول رہا تھا، جو بات کر رہا تھا، اس میں سے مختصر بات جو میں نکال رہا ہوں شارٹ ٹائم میں، وہ یہ ہے، بنیادی بات کو ذرا سمجھیے کہ بنیاد کیا ہے۔ بنیادی بات، سب سے پہلی بنیادی بات آپ دیکھیں کہ میں اور آپ کسی زمانے میں ایک ہوا کرتے تھے، معلوم ہے یہ بات؟ پاکستان بنگلہ دیش ایک تھا،
ہاں ہم لوگ ایک تھے کسی زمانے میں 1947 کو، اور ہم لوگوں نے مل کر جو آزادی دلائی جدو کر ایک بنیاد تھی، اور وہ کیا تھی کہ ملک پاکستان، جب بنگلہ دیش ایک مشرقی پاکستان مغربی ایک تھا، کہ ملک پہ اسلام کا نفاذ ہوگا، شریعت نافذ ہوگی، قرآن کے مطابق فیصلے ہوں گے۔ اسی بنیاد پر یہ بات آپ کو معلوم ہے یعنی حضرت صاحب، میں جب اسٹڈی کری میں نے پاکستان کی آزادی کی، میرے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہ اس میں لکھا ہوا تھا جتنا خون پاکستان کی وکٹری کے لیے مغربی پاکستان کے مسلمانوں نے دیا تھا، اس کا ڈبل خون ڈبل رخ تو پاکستان کی وکٹری کے لیے بنگلہ دیش کے مسلمانوں نے دیا تھا۔ اسی جذبے کے ساتھ کہ دین کا بول بالا ہوگا، دین کا پرچار ہوگا۔ آج یہ آپ کے سامنے نوجوان علماء بیٹھے ہیں، کیا آپ کس چیز کے لیے؟ مدرسے کھول کر ذمہ داری لے کر، اس کی ساری ذمہ داریاں کتنا کچھ صرف آپ لوگوں کی، آپ کی جنریشن کے لیے، یوتھ کے لیے، کہ آپ کی آنے والی نسلیں کامیاب بن۔ میرے پیارے بھائیوں، لیکن آپ نے دیکھا 71 میں مجھے اور آپ کو بڑی ماتحت بڑی سوچ و فکر سے ہم دونوں کو الگ کیا گیا، مسلمانوں کو کمزور ویک کرنے کے لیے، دربل کرنے کے لیے۔ یہ بات ساری دنیا کے یہودی نصارہ ناستک جانتے تھے کہ اگر پاکستان بنگلہ دیش کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری دنیا میں یہ مسلمان انقلاب لے کر آ جائیں گے۔ یہ بات معلوم تھی ان کو، اور میں حضرت ابھی ان کو مثال دیتا ہوں کہ کوئی پرابلم نہیں ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام چھوٹے پر معصوم تھے، لیکن جب ان کو اللہ نے اس کنویں سے نکال کر عزیز مصر بنا دیا، ان کو پاور عطا کری، پھر 11 بھائیوں کو ان سے ملوا دیا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے بہت عرصے کے بعد ہم دونوں بھائی الگ رہے، لیکن اللہ نے جب بنگلہ دیش کو پاور عطا کرے دونوں ملکوں کو پھر سے ملا دیا، الحمدللہ۔ لیکن میرے پیارے بھائیوں، ہمیں اب اس مشن کو لے کر آگے بڑھنا ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ اس بات کو عام کیجیے، اس بات کو پھیلائیے پوری دنیا میں کہ آپ اور میں بھائی ہیں۔ اگر یہ پیغام سب کے سامنے پھیلے گا، سب کے پاس رہے گا، سب کے پاس یہ پیغام پہنچے گا، ہم بھائی ایک دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں گے، ہم سارے بھائی ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے رہیں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، بہت دور نہیں ہے، مجھے پورا یقین ہے، میرا پورا وشواس ہے، جس دن ساری دنیا کے مسلمان، جس دن ساری کنٹری کے مسلمان ایک بن جائیں گے، رب کعبہ کی قسم ساری زمینوں پر، ان سمندروں پر، ان پہاڑوں پر صرف لا الہ الا اللہ کا پتاکا ڈوبے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، تو اس پیغام کو عام کرو گے انشاءاللہ؟ سب عام کرو گے انشاءاللہ؟ عام کرو گے انشاءاللہ؟ سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ میرے پیارے بھائیوں، شش خطاب بس یہ ہے، میں نے آپ کے سامنے آخر میں ایک آیت پڑھی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا۔ چونکہ یہ میرا مشن ہے، میرا کام ہے، بلکہ ہم سب مسلمانوں کا کام ہے ختم نبوت کا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس آیت کے صاف اعلان فرما دیا، حکم نہیں دیا، وَأَقِيمُوا حکم نہیں دیا، صاف اعلان کر دیا، اے محمد سب بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، لیکن اللہ کے رسول ہیں،
آخری نبی ہے, لاسٹ پروفٹ آف محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم. بنگلہ میں بولتے ہیں شش نبی ہے. نبیر پورے بھائی مجاہد کی طرح بولے, نبیر پورے, نبیر پورے. اس کو ختم نبوت کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ختم نبوت. اب بعض لوگ اعتراض کرتے کہ یہ کیوں ضروری ہے. آپ ان کو ایگزامپل دیں گے بھائی, جس طرح کسی انسان کے زندہ رہنے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے نا, بغیر آکسیجن جو مردار ہے, مرد ختم ہے. لیکن اگر بالکل اسی طرح کسی انسان کے مسلمان رہنے کے لیے ختم نبوت پر ایمان ضروری ہے, ورنہ وہ کافر ہے. میرے نبی کیسے تھے؟ قرآن نے خود کہہ دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے محبوب پیغمبر, ہم نے آپ کو سارے جہاں والوں کے لیے. ادھر اللہ نے اپنے تعریف کری الحمدللہ رب العالمین, ادھر اپنے محبوب کی تعریف کری رحمۃ للعالمین. سبحان اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر. سارے جہاں والوں کے لیے, سمندر پہاڑ نگاہ سب جہاں والوں کے لیے. میرے نبی کو طائف کے میدان پر پتھر مارا, نعوذ باللہ. میرے نبی کو ان ناستک کافروں نے اتنا تکلیف پہنچائی کہ میرے نبی کو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. میرے نبی کو عمرہ سے روکا گیا, نعوذ باللہ. لیکن جن لوگوں نے میرے نبی کو سوری کہا, میرے نبی نے سب کی سوری ایکسپٹ کری. سارے جن لوگوں نے میرے نبی کو تکلیف پہنچائی, میرے نبی نے سب کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. یہ میرے نبی تھے, یہ آپ کے نبی تھے, ہم سب کے نبی تھے. لیکن میرے پیارے بھائیوں, جب بات ختم نبوت کی آئی, جو میں بات بتا رہا ہوں, جب بات ختم نبوت کی آئی, اس زمانے میں ایک ناستک جس کا نام تھا اسود عنسی, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا, نعوذ باللہ. میرے نبی نے حضرت فیروز کو کیپٹن بنایا, امیر بنایا, ان کے ساتھ ساری ٹیم روانہ کری. حضرت فیروز گئے, اس ملعون ناستک کی گردن کاٹ دی. میرے نبی نے فرمایا قد فاز فیروز, فیروز کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. میرے پیارے بھائیوں, میرے پیارے مسلمانوں, میرے نبی نے ختم نبوت پر فیصلہ اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں, اپنے جیون میں کر دیا. یاد رکھنا مسلمانوں, ختم نبوت پر اگر کوئی بدبخت کرے گا, اگر کوئی نبی کا دعویٰ کرے گا, اگر کوئی میرے نبی کی گستاخی کرے گا, ایسے ملعون کی, ایسے ناستک کی گردن کاٹ کے رکھ دینا. یہ فیصلہ میرے نبی کا ہے. آج کل ایک فتنہ, ایک نیٹ ورک جس کا نام ہے قادیانی, مسلمان نہ کافر. مجاہد کی طرح بولنا, مردوں کی طرح, مسلمان نہ کافر. سب بولو مسلمان نہ کافر, مسلمان نہ کافر. پہلا کام, فرسٹ آف, پہلا کام یہ ہے, فرسٹ کام مسلمانوں کو مرتد بناتے, نعوذ باللہ. دوسرا کام یہودیوں کی ہیلپ کرتے. تیسرا کام مسلمانوں کا فیس لے کر, داڑھی بھی رکھیں گے, ٹوپی بھی پہنیں گے, پنجابی جبہ سب پہنیں گے, نماز بھی, مسلمانوں کا فیس لے کر مسلمانوں کو دھوکہ دیتے. یعنی بنگلہ میں بولتے نا مسلمانوں کے ساتھ باٹفاری کرتے ہے نا. یہ لوگ, یہ پیدا کہاں ہوا معلوم ہے؟ ہندوستان میں. کہاں؟ بھارت میں. ساری گندگی وہیں سے آ رہی ہے. میرے پیارے بھائیوں, اور مرا کہاں معلوم ہے؟ کہاں مرا نہیں معلوم؟ ہاں, کس نے کہا یہ؟ ہاں, باتھ روم میں مرا. کہاں مرا؟ 2 نمبر جا کرتے نا, موتے ہیں, الموت. قادیانی ہاؤس. کیا ہاؤس؟ قادیانی ہاؤس. اتنا بے عقل تھا, عقل نہیں تھی اس کے اندر, بدھی نہیں تھی, بدھی نہیں تھی. کہتا ہے میں ایک دفعہ جا رہا تھا, پینٹ نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ پینٹ سمجھتے ہو نا, پینٹ شلوار. پینٹ نہیں تھی, صرف پنجابی تھی.
بات سمجھ آ رہی ہے؟ کہا صرف پنجابی تھا، پینٹ نہیں تھا. میں جب سامنے جا رہا ہوں کہا سامنے مہیلا آ گئی. کچھ کیا آ گئے؟ مہیلا، لیڈیز آ گئی. اب کہتا ہے جب لیڈیز آئے مجھے شرم آ گئی. کیا آ گیا؟ شرم آ گئی. تو کہا میں نے اپنے پنجابی سے اپنا منہ چھپا لیا. بات سمجھ آئی؟ پنجابی سے کیا چھپا لیا؟ منہ چھپا لیا. سارا ہندوستان نظر آ گیا. ایسا بے عقل. اور کہتے ہیں نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے. لیکن میرے پیارے بھائی افسوس یہ ہے کہ اس کی بڑی بڑی برانڈز، کمپنی، بڑی بڑی کمپنی وہ کس طرح مضبوط ہو رہے؟ ہرننگ سے، پیسے منی سے. پران، شیزان، آرفیل، آل ٹائم، ٹیسٹی ٹریٹ، سارا قادیانی کیا ہے. اور لیتا کون ہے؟ مسلمان. نعوذ باللہ. آپ نے اس سے چیز خریدی، چیز لیا، اس نے آپ پہ پیسوں سے آپ کے مسلمان بھائی کو مرتد بنایا. نعوذ باللہ. پیسہ آپ کا. میرے پیارے بھائیوں مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے لیکن مسلمان کبھی بے غیرت نہیں ہو سکتا. تو آپ سے وعدہ کرو، توبہ کرو، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، وعدہ کرو کہ آج کے بعد سے قرآن یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آیت یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، آل ٹائم یوز نہیں کریں گے انشاءاللہ، ان کی ساری پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں گے انشاءاللہ. 1973 سرزمین پاکستان میں جب قادیانی مضبوط ہوئے اس زمانے کے علماء نے اندرن کا کہا. کس کا کہا؟ اندرن معلوم ہے؟ ہاں، جس طرح تم لوگوں نے کیا تھا نا ابھی کچھ دن پہلے، وہی اندولن. سب نے نعرہ لگایا نبیر پورے، نبیر پورے، شمشدے، شمشدے. سب نے یہ نعرہ لگایا. اردو میں کہا کہ نبی کے بعد نبی نہیں ہے. اسمبلی میں یہ قانون چاہتے ہیں. ہوا یہ کہ بنگلہ دیش اور پاکستان دس از آف مسلم کنٹری، لیکن اس کی گورنمنٹ سب کیا ہے؟ غلام ہے. گورنمنٹ کیا ہے؟ غلام ہے. میرے پیارے بھائیوں اس زمانے کے مسلمان نے جب آندولن کرا سامنے سے پولیس والوں نے گولی چلائی، 10,000 مسلمان شہید ہو گئے. اللہ اکبر. سب نے سینوں پر گولی کھائی لیکن کوئی پیچھے نہیں ہٹا. اور الحمدللہ پاکستان کے سنسد کے آئین کے مطابق یہ بل پاس ہو گیا کہ قادیانی کافر. الحمدللہ. میرے پیارے بھائیوں اب نمبر تمہارا ہے، اب نمبر بنگلہ دیش کے مجاہدین کا ہے. تمہیں ساری دنیا پہچانتی ہے. یہ وہی ینگسٹر آف بنگلہ دیش ہے. تمہیں عرب بھی جانتے ہیں، تمہیں عجم بھی جانتا ہے، تمہیں انگریز بھی جانتا ہے، تمہیں کانگریس بھی پہچانتا ہے. یہ وہی بنگلہ دیش کی قوم ہے جس نے اس باطلا کو، اس خونی کو 5 اگست والے دن جوتی مار مار کر بھگا دیا تھا. ساری بات بتانے کا مطلب مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر شکتی ہے، تمہارے اندر پاور ہے. رب سے وعدہ کرو کہ انشاءاللہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر جب بھی علماء ہمیں آواز دیں گے ہم لوگ بھی سر پر کفن باندھے لبیک کہتے ہوئے اس گردن کو کٹوا کر بنگلہ دیش کے سنسد کے آئین کے مطابق ان نقد قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے گا. تو سب تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاں ڈر تو نہیں گئے؟
ڈر تو نہیں جاؤ گے؟ پکی بات انشاءاللہ؟ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ سب تیار ہے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ نوجوانوں، مجھے پورا یقین ہے سارے ینگسٹر مل کر ساری دنیا میں ایسا انقلاب لائیں گے، ساری زمین ہمارے خون سے رنگین ہو جائے گی، لیکن دین اسلام کبھی نیچا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ایک نعت بولو، ایک نشید، ہاں غزل ایک نعت بس ختم۔ ایک نعت کون سی نعت؟ جلدی بتاؤ کون سی نشید؟ نشید کون سی؟ اپنے نبوت پر۔ اچھا سب تیار ہو؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کا اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے، لیکن زندہ باد کہنا ہے مجاہد کی طرح، ہاتھ کو اٹھا کر زندہ باد کہنا ہے۔ سب ریڈی ہے انشاءاللہ؟ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ہاتھ کو اٹھا کر، ہاتھ کو اٹھا کر، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، ختم نبوت ہے ایمان، ختم نبوت دین کی جان، یہ اسلام کی ہے بنیاد۔ سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، کوئی ہاتھ پیچھے نہیں، مجاہد کی طرح بولنا ہے، بولو ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہم سب کا ایمان اور یقین سننا، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، اس سے کرے گا جو انکار وہ اسلام کا ہے غدار، دین ہوا اس کا برباد، بولو ختم نبوت زندہ باد، کوئی ہاتھ پیچھے نہیں، سب ہاتھ اٹھاؤ، بولو ختم نبوت زندہ باد، 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 تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ لاسٹ میں نعرہ لگاؤ، سب ہاتھوں کو اٹھاؤ، شاباش، کوئی ہاتھ پیچھے نہیں رہے۔ میں کہوں گا تاجدار ختم نبوت، آپ نے کہنا ہے زندہ باد، لیکن جان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، جذبات کے ساتھ ایسا کہنا ہے کہ پورے دولت پور تک آپ کی آواز جائے۔ سب ریڈی انشاءاللہ؟ ریڈی ہو؟ اب کی بار سب نے ہاتھوں کو اٹھایا، سب ریڈی ہے؟ ہاتھ کو اٹھا، مجاہد کی طرح زندہ باد بولنا ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ جزاکم اللہ خیرا، زندگی باقی ملاقات باقی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نیکسٹ ٹائم، نیکسٹ ٹائم۔ میرا نبی ہاں میرے ساتھ بولو گے؟ بھائی شادی ایک ہے، نعت دو سنتے ہوتے ہیں، مگر تو سنو گے؟ بیگم ایک ہے، نعت دو سنتے، یہ کیسی بات ہے بھائی؟ اچھا مل کے پڑھو گے انشاءاللہ؟ وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے، فردوس بری جس کے وسیلے سے بنی ہے، وہ ہاشمی مکی وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے، وہ میرا نبی، وہ میرا نبی، میرا نبی، وہ
میرا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسل ہے, مخدوم مربی ہے وہی والی کل ہے, اس پر کی نظر اس پر ہی نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی, وہ میرا نبی ہے. والشمس ضحا, والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات, ایک نائٹ, ون نائٹ, 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, بڑا سندر لگ رہا تھا. دوسری طرف میرے نبی کا چہرہ بھی خوب چمک رہا تھا, سندر لگ رہا تھا. میں ایک طرف چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی کے چہرے کی سندری کو دیکھتا. فرماتے ہیں شش میں لاسٹ میں اس فیصلے پر پہنچا کہ خدا کی قسم میرے نبی کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ سندر تھا. والشمس ضحا چہرہ انور کی جھلک ہے, واللیل سجا گیسوئے حضرت کی لچک ہے. عالم کو ضیا, عالم کو ضیا جس کے وسیلے سے ملی ہے,